سے افسانوں سے اور بہت ہی اہم صنف جو ہے یہ تجریدی آرٹ جو ہے اس تک یہ پہنچے ہیں، اور یہ فیصل آباد کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اس قسم کا ہمیں رائٹر ملا ہے۔ دو ادب کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے نثر اور ایک نظم ہے۔ تو یہاں نظم کے حوالے سے بڑے اہم لوگ گزرے فیصل آباد میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نثر کے حوالے سے بھی بہت اہم نام ہے گلزار ملک کا۔ تو ہم جب پورے منظر نامے کو دیکھتے ہیں، سینیریو کو دیکھتے ہیں، تو گلزار ملک ایک منفرد شکل بن کر دیوانے کے خواب کی صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنا ایف اے میں غالباً پڑھی تھی سید محمد جعفری کی ایک نظم ایبسٹریکٹ آرٹ، وہ تجریدی آرٹ کی میں نے تصویریں دیکھتا ہے ایک کارخانے میں نمائش ہے تصویروں کی، تو وہاں وہ تجریدی جو ہے تجرید کا انہوں نے اپنایا اس کے مصوری میں، تو وہ بڑی عجیب و غریب میرے ذہن میں ایک تجرید کا جو نقشہ تھا وہ تھا کہ یہ کوئی بے ترتیب سی لکیریں ہوتی ہیں، اور اس میں سے جو ناقد ہے یا جو دیکھنے والا ہے اس نے خود اس سے نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے گلزار ملک نے اپنے جو خواب بنے ہیں اور ان میں سے انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے ابواب میں، تو جتنے بھی باب ہیں ان میں ایک منطقی ربط بھی ہے، اور وہ بظاہر ربط نظر نہیں آتا، لیکن وہ سرمد ہے یا باقی ہے جو بھی کردار ہیں وہ بالکل اس طرح عام ناولوں کی طرح چلتے پھرتے دکھائی نہیں دیتے، وہ اپنا خواب لیے پھرتے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ جو ہماری دنیا آباد ہے اسی طرح سے جس طرح سے یہ گلزار ملک ہیں اسی طرح سے دیوانوں کی بنا پر ہے۔ یہ مثال کے طور پر کوئی بھی جو بڑا کام کیا ہے وہ دیوانوں نے کیا ہے، اور مسلمانوں نے نہیں کیا۔ وہ محو لبے تماشا لبے مام ہے ابھی، لیکن جو دیوانہ ہے وہ کام کر گزرتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک جگہ لگن سے کام کرتے رہنا اور پھر کرتے رہنا، گر کمی خواہی کے خاشی کچھ نویس بھی نویسو بھی نویسو بھی نویس، گر کو چاہتا ہے کہ کچھ نویس بن جائے تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے۔ اس مشق پر اور اس عمل پہ پیرا ہو کر گلزار ملک اس منزل تک پہنچا ہے، اور الحمدللہ بالکل کامیاب ٹھہرا ہے۔ اور اس میں جتنے بھی یہ اپنا یہ ٹکڑے ہیں اس کے ناول میں وہ ایک ایک سبق لیے ہوئے ہیں، وہ مختلف قسم کی اپنا شمعیں ہیں جن کا ایک قسم کا ہیولہ سا بن جاتا ہے، اور ہمارے سامنے وہ خوابوں کی تصویریں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو دراصل یہ خواہشات انسانی جو ہیں ایک اور بات بھی ان سے بڑی جڑی ہوئی ہے جو عام آدمی کے سامنے نہیں ہے ان کے گلزار ملک کی، کہ یہ فزکس کے طالب علم ہیں اور انہوں نے ماسٹر کیا ہے اس میں، اور فزکس جو ہے وہ مٹیریل سے بحث کرتا ہے۔ ایک ہے میٹا فزکس اور ایک فزکس ہے، جو فزکس ہے وہ مادہ ہے، اور جو میٹا فزکس ہے وہ جذبات ہے، جو روحانیت ہے، کسی طرح سے اس کو لیا جا سکتا ہے۔ تو مادے کے بغیر روحانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور روحانیت کے بغیر مادے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ ایجادات دیکھ لیں، جتنی بھی اپنا آرات دیکھ لیں، جتنے بھی فنکار دیکھ لیں اور ان کے فن پارے دیکھ لیں، ان میں سب میں روحانیت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے اگر اس کو ایک اپنا انداز سے دیکھا جائے۔ تو انہوں نے جو اپنے خواب بنے ہیں، یہ خواب کے اپنا گرد جو ان دیوانے کے جو خواب ہیں ان کی جو بے ترتیبی میں بھی ایک ربط ہے، اور اس میں بھی ایک ضبط ہے، اور اس میں بھی ایک زندگی اور اس کی خواہش جو ہے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر ایک اور بات بڑی اہم ہے اس میں دیکھنے والی، تو سارے خواب پورے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے گلزار ملک مایوس نہیں ہوتا، بلکہ مایوس ہونے نہیں دیتا۔ میں گلزار ملک کو پہلے ان کی تحریریں میں نے پڑھی ہیں، جتنا رس اور چس اس ناول میں ہے، اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، بیان کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے اور فن کے حوالے سے، وہ انہوں نے بہت ایک سلجھے ہوئے فنکار کی طرح اس کو ٹریٹ کیا ہے اور ہمارے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ تو وہ کسی طرح سے بھی کاری جو ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ ایسا ناول نہیں ہے جو بالکل
بالکل فوری سمجھ میں آ جائے یا فوری اس کے ساتھ ساتھ قاری چلے، لیکن اگر اس کو جستجو سے، تلاش سے یا توجہ سے پڑھا جائے تو قاری ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے، اور گلزار ملک آگے آگے ہے اور قاری اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ جو بھی وہ رنگ دکھاتا ہے وہ اپنا پہاڑوں کی بیلیں ہوں، پھولوں سے لدی ہوئی، یا وہ چٹکتی ہوئی چٹانیں ہوں، یا وہ فرعون ہوں، یا وہ گھسیٹتے ہوئے وہ غلام جو پتھر گھسیٹ رہے ہیں، یا وہ آگے وہ جو